بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم نے وضو کر لیا ہے تو وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کی صورت میں ہم کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کپڑے تبدیل کرتے وقت ہماری نظر جسم کی طرف پڑتی ہے، شرمگاہ کی طرف پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے پہلے وہ باتیں اور چیزیں نوٹ کر لیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ جب تک ہم پاک و صاف نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ پیشاب کرنے سے، پخانہ کرنے سے، جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری ہو ان کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وضو کر کے عبادت الہی میں مشغول ہوں۔ جن لوگوں کو گندے خیالات آنے سے ان کی شرمگاہ سے قطرے آتے ہیں، اگر کسی کو وضو کرنے کے بعد ایسا خیال آ جائے جن کی وجہ سے ان کی شرمگاہ سے قطرہ خارج ہو جائے تو اس صورت میں بھی وضو لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی منی خارج ہو جائے اس کے لیے وضو ہی لازم نہیں بلکہ اس کے لیے غسل کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پیشاب یا پخانے والی جگہ سے پتھری یا کیڑا نکلے تو اس صورت میں بھی دوبارہ وضو کرنا لازم ہے۔ اگر کسی انسان نے وضو کیا ہو، اس کی ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے نجاست نکلنے سے بھی وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ ہوا یا نجاست خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کی صورت میں کوئی چیز کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے تھوک میں خون آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون مسلسل تھوک کے ساتھ آئے تو اس صورت میں دوبارہ وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان وضو کی حالت میں ہو اور اس کو گہری نیند آ جائے تو اس پر دوبارہ وضو کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی انسان وضو میں ہے تو اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، یعنی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ہوش آ جائے تو اس پر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اگر ایک انسان وضو میں ہے تو اس کو حد سے زیادہ غصہ آ گیا ہے، اس سے غصہ برداشت نہیں ہو رہا، سامنے والا اس کے غصے سے خوف کھا رہا ہے تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ والی چیز کو استعمال کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کا اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ کے ساتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان وضو کی حالت میں ہے تو اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے اس نے کپڑے ڈالے ہوں یا ننگے بدن ہوں۔ ایسا کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مرد و عورت کا نہاتے ہوئے جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹا، اس کو دوبارہ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں کوئی چیز جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جسم سے کوئی چیز خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسم کو ننگا دیکھنے یا شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اس طرح نماز قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے زانوں کے درمیان والا حصہ چھپا ہونا چاہیے۔ بغیر ضرورت کے شرمگاہ کا کھلا رکھنا گناہ ہے، اور دوسرے لوگوں کو اپنی شرمگاہ دکھانا سخت منع، حرام اور گناہ ہے۔ ننگا ہو کر اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچانک کسی غیر کے جسم پر نظر پڑ جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان وضو کی حالت میں ہو تو ننگی تصویروں کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو چاہیے کہ بے حیائی والے کاموں سے باز رہیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسلام ہم کو بے حیائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پیٹ میں زخم ہے جس کی وجہ سے وہاں سے ہوا خارج ہو رہی ہے تو اس حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی انسان کے جسم پر کسی چیز سے کٹ لگ جاتا ہے تو اس کے جسم پر زخم بن جاتا ہے، خون چمکتا ہوا نظر آتا ہے، زخم سے بہتا نہیں ہے،
تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ زخم سے خون بہنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو زخم کو صاف کر کے دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ کسی کو بلغم کے ساتھ خون آتا ہے، جس خون کی مقدار بلغم سے کم ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر خون کی مقدار زیادہ ہو اور بلغم کی مقدار کم ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پانی پیتے وقت پانی باہر نکل جاتا ہے اور پانی صاف ہوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر پانی معدے میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو قے آتا ہے اور پانی گندمی خارج ہوتا ہے تو اس حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیٹھا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے تو اس اونگ کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ سن رہا ہوتا ہے تو انسان کو وہاں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے تو انسان بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔ اس کو بھول جاتا ہے کہ میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کو خطبے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا کہ خطیب کیا خطبہ دے رہا ہے، یعنی اس قدر نیند کا غلبہ ہو جائے کہ انسان کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ بھول جائے تو ایسی صورت میں اس پر وضو لازم ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر وضو کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر انسان نماز یا کسی سجدے میں زور زور سے ہنستا ہے تو اس حالت میں سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ نماز کے دوران اتنا ہنستا ہے کہ اس کو خود آواز آتی ہے بلکہ اس کے ساتھ والے کو اس کی آواز نہیں جاتی تو اس حالت میں اس کو دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کا وضو قائم رہے گا اور نماز جاتی رہے گی۔ اگر وہ نماز کے دوران مسکرایا تو اس حالت میں نماز اور وضو نہیں جائے گا، دونوں ہی قائم رہیں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکلنے یا پخانہ نکلنے کی بیماری ہے تو اس مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے تازہ وضو ضرور کرے۔ ناظرین گرامی، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کپڑے تبدیل کرنے سے، اپنا جسم اور شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو ہمیں فوراً دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔